اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ تغابن کا دوسرا حصہ حاضر ہے۔ ترجمہ ہے: کافروں نے بکا کہ وہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے۔ تم فرماؤ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہارے کو تک تمہیں بتا دیے جائیں گے، اور اللہ کو یہ آسان ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے نور پر جو ہم نے اتارا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا، سب جمع ہوں گے، وہ دن ہے ہار والوں کی ہار کھلنے کا، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے، اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا اور اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یعنی بڑی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ آگ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور بڑا ہی برا انجام۔ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما دے گا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف حق پہنچا دینا ہے۔ اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور اللہ ہی پر ایمان لانے والے بھروسہ کریں۔ تفسیر ہے کہ کفار یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ قبروں سے باہر نہ نکلیں گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گمان کا رد کرتے ہوئے ان سے فرما دیں، کیونکہ میرے رب کی قسم تم قیامت کے دن ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارے اعمال کا وبال تمہارے ہاتھ ہے، اور مومن کا ٹھکانہ جنت ہے، کیونکہ اللہ کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ اور جب قرآن نور حق آیا پھر بھی انہوں نے جھٹلایا، تو وہ کفر کرنے والے ہیں، اور گمراہیاں اور تاریکیاں ان کا مقدر ہیں، اور قیامت کے دن بڑا بھاری دن ہے، اور اس دن کفار کی محرومی اور مسلمانوں کی کامیابی پورے طور پر ظاہر ہوگی، اور جہنم والے جہنم میں جائیں گے اور باغ والے باغوں میں جائیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے، اور کفار اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جہنم میں، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، جبکہ مومن کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور موت کی سختی اور مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اور ہر بلا اور مصیبت میں بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے تاکہ وہ ہم پر نظر کرم کر سکے، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ دنیا کی مصیبتیں مومن کے لیے گناہ کا کفارہ بنتی ہیں اور درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں، جبکہ کفار کے لیے عذاب ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آ گئے تو کیوں کر اس سے انکاری ہو، چنانچہ اپنا فرض ادا کرو اور دین کی تبلیغ پر گامزن رہو، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے اور اصل ٹھکانہ قیامت کے دن ملنے والا ہے۔ اس سے بخشش چاہو اور گناہوں سے کنارہ کر لو تاکہ وہ ہم پر مہربان ہو جائے، ہمیں بخش دے اور جنت میں ٹھکانہ عطا فرما دے۔ اگر میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ باقی بقیہ حصہ اگلی ویڈیو کے لیے ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔